کے نکلی دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اور اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد صلی اللہ علیہ۔ اور کچھ دن پہلے آپ سنیں گے کہ پل صراط پر بیان ہوا تھا، عبدالحبیب بھائی نے پل صراط کی حوالے سے بیان کیا تھا، بال سے زیادہ باریک، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز۔ امام اہل سنت کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، کہ ہے رب سلم، کہ ہے رب سلم، دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ الحمدللہ عز و جل ایک بار پھر ماہ رمضان کی آخری تاکرات میں ہم جمع ہیں، اور یقیناً اب کچھ آخری گھڑیاں ہی ماہ رمضان کی رہ گئی ہیں۔ ہم اللہ کریم سے دعا کرتے ہیں کہ آج کی رات کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے روزوں، ہماری عبادتوں، ہمارے ٹوٹے پھوٹے سجدوں کو رب کریم اپنے کرم کے صدقے قبول فرمائے۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں کہ اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کیا کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ تو قیامت کا نور چاہیے تو درود پاک ہم نے کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلے کچھ بات میں عید الفطر کے حوالے سے، رمضان کے آخری لمحات کے حوالے سے کروں گا، اور پھر آج ہم نے بیان کا جو موضوع چوز کیا ہے کہ ہماری سوسائٹی کے لیے بہترین مذہب الحمدللہ ہمارا پیارا مذہب اسلام ہے۔ انفارچونیٹلی انٹرنیشنلی یہ ایک سازش کی جاتی ہے، اور چونکہ ہم نے اسلام کو پراپر پڑھا نہیں ہوتا تو بعض اوقات لوگ کنفیوز بھی ہو جاتے ہیں۔ کچھ لبرل قسم کے لوگ بھی میدان میں آ جاتے ہیں، کچھ سیکولر قسم کے لوگ بھی میدان میں آتے ہیں اور کہتے ہیں اسلام سے پرابلم بہت ہوتا ہے، اسلام جہاں نافذ ہوتا ہے وہ ڈیفیکلٹیز شروع ہو جاتی ہیں۔ تو آج انشاءاللہ ہم سمجھیں گے کہ اس پوری دنیا میں بیسٹ سوسائٹی کو قائم کرنے کے لیے جو بیسٹ ریلیجن ہے وہ ہمارا مذہب اسلام ہے۔
وہ انشاءاللہ میں آج آپ کو اللہ نے چاہ غور سے بیان سنیں گے تو پروف کر دوں گا انشاءاللہ. اور آپ بڑے اسٹرانگ ہو کر جائیے اور انجوائے کیجئے, اپنے مذہب کو پریکٹس کیجئے کہ الحمدللہ اللہ نے وہ مذہب دیا, وہ دین فطرت دیا کہ عمل کرتے جائیں تو پوری سوسائٹی, پورا معاشرہ, پوری کنٹری, پوری قوم بہتر ہو سکتی ہے. اونلی دیر از اے ون کنڈیشن کہ ہم اس کو پریکٹس کریں. بہرحال اس کی طرف میں آتا ہوں, لیکن چونکہ ماہ رمضان کے آخری لمحات ہیں, ہو سکتا ہے کہ آج یہ ہمارا آخری رمضان میں لیکچر ہو, آخری رمضان کا بیان ہو, اور پھر ہو سکتا ہے کہ یہ آج رمضان کی آخری رات بھی ہو, کیونکہ حرمین طیبین میں عید کے چاند کا اعلان ہو چکا ہے, تو بہت زیادہ چانسز یہی ہیں کہ کل چاند یہاں بھی نظر آ جائے. تو اب رمضان تو ہم سے جدا ہو جائے گا, مگر جو میں مختلف بیانات میں کہتا رہتا ہوں کہ ہم نے رمضان کے بعد بھی مسجد سے جدا نہیں ہونا ہے, ہم نے نمازوں سے جدا نہیں ہونا ہے, ہم نے عبادت سے جدا نہیں ہونا ہے. پہلا امتحان آپ کا کل عشاء کی نماز ہوگی, یعنی جب بھی چاند نظر آئے گا نا, مغرب کے بعد جب بھی چاند, اللہ کرے میں ایک روزہ اور مل جائے, لیکن جب بھی مغرب کے بعد چاند کا اعلان ہوگا, کل نہیں تو پرسوں تو بغیر اعلان کے ہی چاند ہو جائے گا, کیونکہ پھر 30 روزے ہو جائیں گے. تو عشاء کی نماز, اب آپ کا امتحان وہیں سے شروع ہوگا کہ جیسے ہی شیطان آزاد ہوگا. انفارچونیٹلی دیکھا یہ جاتا ہے مغرب میں نمازی ہوتے ہیں, عشاء میں نہیں آتے. ایسا کیا ہو جاتا ہے کہ عید کا چاند دکھتے ہی لوگ مسجد سے دور ہو جاتے ہیں. عید کے دن عید میں عید کی نماز پڑھنا واجب ہے, اور فجر کی نماز کیا ہے؟ فرض ہے. فرض کی اہمیت زیادہ یا واجب کی اہمیت زیادہ؟ مگر لاکھوں لوگوں کی عید والے دن فجر کی نماز قضا ہوتی ہے. آپ غور کریں کہ واجب پڑھنے کے لیے روڈے فل, عیدگاہ فل ہو جاتی ہے, مگر عید والے دن فجر چلی جاتی ہے. یعنی وہی بندہ فجر قضا کر رہا ہے جو پوری رمضان فجر پڑھتا رہا. ایسا کیا ہو گیا کہ چاند دکھتے ہی میرا ایٹیٹیوڈ چینج ہو گیا, شیطان کے چھٹتے ہی میں بدل گیا. اس بار ایسا مت کیجئے گا. میں تقریباً روزانہ ہی جہاں بیان کر رہا ہوں یہ جملہ کہتا ہوں, اچھا اسی نیت سے کہتا ہوں کسی کے دل پہ تو اثر ہو جائے, اور الحمدللہ کچھ فیڈ بیک بھی آنا شروع ہو گیا ہے کہ میں دل پہ اثر کرنے کے لیے ایک جملہ کہتا ہوں کہ ہم کہتے نہیں ہیں زبان سے, مگر ہم اپنے پریکٹس سے, اپنے ایٹیٹیوڈ سے, اپنے کریکٹر سے یہ پیغام کیا نہیں دیتے کہ اے اللہ جب تک شیطان بند ہے ہم نے تیری ماننی ہے, اور جب شیطان چھوٹ جائے گا تو پھر تیری نہیں شیطان کی ماننی ہے. کتنا رانگ میسج ہے یار, یہ کتنی بڑی بے وفائی ہے کہ پورا مہینہ میرا کریم نوازتا رہا, رحمتیں برساتا رہا, اور ادھر چاند نظر آیا, ادھر شیطان باہر آیا, اور ادھر مسلمان غائب, نمازیں چھوٹ رہی ہیں, گناہوں میں پڑ گئے ہیں. اس بار ایسا مت کیجیے گا. اس بار رمضان کا یہ تحفہ اپنے دل میں بسا لو کہ اے رمضان تو نے مجھے پورا مہینہ نماز پڑھائی ہے, اب کچھ بھی ہو جائے, رمضان چلا جائے, لیکن میں نے پورا سال نمازیں پڑھنی ہیں انشاءاللہ. نیت کریں کہ میری ایک بھی نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ. اور سب سے پہلا اٹیک جو ہوگا نا وہ پہلے عید کے 3 دن ہے, یاد رکھیے گا. شیطان جیسے ہی چھوٹتا ہے نا پورے لشکر کے ساتھ اس کا پلان ہی یہی ہوتا ہے کہ ان سب کی پورے مہینے کی عبادت برباد کرنی ہے, ان کو جناب ان کی اسپریچولیٹی لے لینی ہے, ان کی روحانیت برباد کرنی ہے. 3 دن مسجد کا رخ ہی نہیں کرنے دینا ہے اس کو. اور ہم شیطان کے ساتھ گھوم رہے ہوتے ہیں, وہ جدھر لے جاتا ہے اس کو گھومتے رہتے ہیں, نمازیں قضا ہو رہی ہوتی ہیں. اور وہ 3 دن کے بعد جس کی نمازیں کنٹینیو 3 دن نمازیں نہیں پڑھتا نا, تو پھر اس کی روٹین جب بریک ہو جاتی ہے تو پھر آنا مشکل ہو جاتا ہے. آپ نے یہ 3 دن سروائیو کر لیا نا, یاد رکھیے گا طوفان آ رہا ہے. جب طوفان آتا ہے تو عقل مند کون ہوتے ہیں؟ وہ سائڈ پہ ہو جاتے ہیں, طوفان کے آگے کھڑے نہیں ہو جاتے. تو آپ نے مسجد پکڑ لینی ہے. ایک نیت کر لیں کہ انشاءاللہ تینوں دن جس طرح رمضان میں مسجد آتے رہے, مسجد میں آتے رہیں گے اور 5 نمازیں پوری پڑھیں گے انشاءاللہ. آپ یہ میرا جملہ یاد کر لینا, جس نے عید کے 3 دن نماز قضا نہیں ہونے دی نا اس کی نماز کنٹینیو ہو جائے گی, کیونکہ اس کے بعد تو لائف روٹین میں آ جائے گی نا. پھر تو آفیسز کھل جائیں گے, کاروبار کھل جائیں گے, اسکول کالج لوگ جانا شروع ہو جائیں گے, اپنی لائف روٹین میں آ جانی ہے. لیکن یہ 3 دن جس نے بریک آؤٹ کیا نا اس کو پھر کنٹینیو کرنا مشکل ہو جائے گا. تو اس بار میں نے اور آپ نے مقابلہ کرنا ہے, بلکہ شیطان کو یہ میسج دینا ہے کہ اے شیطان تجھے جو کرنا ہے کر لے, میں نماز نہیں چھوڑوں گا, میں انشاءاللہ مسجد کا راستہ نہیں چھوڑوں گا, میں اللہ کی انشاءاللہ فرما برداری کروں گا. لاسٹ ورڈ اس ٹاپک پر, لاسٹ جملہ, شاید آپ کو اور چیزوں میں کام آئے گا. 1 کوسچن ہے میرا, ایک سوال ہے میرا. مجھے بتائیے یہ کیسی خوشی ہوتی ہے کہ میں خوش, میری فیملی خوش, میرے دوست خوش, اور خوشی دینے والا میرا رب ناراض. یہ خوشی بنتی ہے؟ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ ہیں, خوشی دینے والا کون ہے؟ یعنی کمال دیکھیں, شیطان کی پلاننگ اور گیم دیکھیں, اس نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے. وین ایور وی ٹرائی ٹو سیلیبریٹ اینی تھنگ,
جب بھی زندگی میں کوئی خوشی مناتے نا ہم، شیطان اس خوشی میں ہم سے گناہ ضرور کرواتا ہے، حالانکہ خوشی رب دے رہا ہے اور اسی خوشی میں ہم اللہ ہی کو ناراض کر رہے ہیں. کتنی بڑی بے وقوفی ہے. اچھا پھر ہم کہتے بھی نظر آتے ہیں یار پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، جب بھی کوئی خوشی ملتی ہے نظر لگ جاتی ہے، نیا گھر لیا سکون نہیں ہے، نیا کاروبار شروع کیا ترقی نہیں ہے، بچوں کی شادیاں شان و شوکت سے کی، بچے شادی کے بعد پریشان ہیں، بچی سسرال میں ٹینشن میں ہے، اولاد ہو نہیں رہی ہے. مجھے ایک بات بتاؤ نا، جس نے خوشی دی تھی اس کو تو آپ نے خوشی میں ہی ناراض کر دیا. جب بھی سیلیبریٹ کیا، برتھ ڈے منائی، اللہ کو ناراض کرنے والا کام کیا. نیا بزنس ہوا، اوپننگ سیریمنی کی، اس میں ڈھول تماشے ناچ گانے، اللہ کو ناراض کیا. اللہ نے بچے کی شادی کا موقع دیا، شادی میں تو چھوڑا ہی کچھ نہیں آپ نے، وہ حرام کام کیے اور پھر کہتے ہو بچے خوش نہیں ہیں، اللہ کو ناراض کیا. اللہ عید کی خوشی دے رہا ہے، یار اس خوشی میں بھی اللہ ہی کو ناراض کرو گے؟ یہ دنیا میں کہاں ہوتا ہے؟ مجھے بتائیں نا، کوئی آپ کو اور مجھے گفٹ دے، ہم گفٹ دینے والے کو کبھی ناراض کرتے ہیں؟ کوئی نوکری دے دے، کوئی قرضہ دے دے، جب بھی کوئی ساتھ دیتا ہے ہم اس کو خوش کرتے ہیں. مگر آپ شیطان کی پلاننگ دیکھیں کہ جب اللہ کوئی نعمت دیتا ہے، جب اللہ کوئی خوشی دیتا ہے، مسلمان اس کو ناراض کرنے میں لگ جاتے ہیں. اگر آپ اب چاہتے ہیں آپ کی خوشیاں ملٹی پلائی ہوں، سسٹین کریں، آپ کی خوشیاں باقی رہیں، میں آپ کو قرآن سے فارمولہ دے دیتا ہوں، اور فارمولہ یہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور عطا کروں گا. آپ کی ملٹی پلائی ہونا ہو جائیں گی، شکر آپ کی خوشیاں ملٹی پلائی ہو جائیں گی، آپ کے پیسے بڑھتے رہیں گے، اس پہ رزق میں برکت ہوگی، صحت میں برکت ہوگی، بچوں میں برکت ہوگی. یو ول انجوائے. خوشی منانا ہے، شکر کے ساتھ منانا ہے. آج ایک وعدہ کر لو اپنے آپ سے، یہ خاص طور پر جو ینگسٹر بیٹھے جن کی ابھی شادیاں ہونا باقی ہیں، میں زیادہ آپ سے بات کر رہا ہوں، اور وہ ماں باپ جن کے بچوں کی شادیاں ہونا باقی، میں ان سے بات کر رہا ہوں. آج ایک فارمولہ زندگی کا بنا لو کہ میں نے اپنی لائف میں جب بھی خوشی منانی ہے نا، خوشی ایسے بنانی ہے کہ میں بھی راضی، گھر والے بھی راضی، خوشی دینے والا میرا رب بھی راضی. اسلام میں سیلیبریشن منع نہیں ہے، انجوائے کریں آپ فیملی کے ساتھ، عید کھائیں پیئیں، تحفہ دیں، عیدی لیں، کپڑے اچھے پہنیں، اپنے گھر پہ مہمان بلائیں، کون منع کرتا ہے؟ بس حرام بیچ سے نکال دیں، نمازوں کی قضا بیچ سے نکال دیں، باقی انجوائے کریں اپنی لائف کو. اللہ نے دیا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، خوشی بنائیں، برتھ ڈے کریں، بچوں کی شادی میں اچھے کھانے بنائیں، نو پرابلم ایٹ آل. بس اس کے اندر سے حرام کو نکالو. شیطان نے ہماری خوشیوں میں اللہ کو ناراض کرنے والے کام انجیکٹ کیے ہیں. یہ نوجوان چند دوستوں کو خوش کرنے کے لیے، چند رشتہ داروں کو خوش کرنے کے لیے، یار دوستوں کو راضی کرنا، رشتہ دار کہیں گے یار پارٹی نہیں ہوئی تو مزہ نہیں آیا، یہ چند لوگ تھوڑے دنوں میں خوش ہو کے چلے جائیں گے. تمہیں زندگی اپنی فیملی کے ساتھ گزارنی ہے. اگر اللہ ناراض ہو گیا نا، ایسا نہ ہو باقی ساری لائف تکلیف میں گزرے. شادی تو بڑا سینسٹیو معاملہ ہے یار، نیا خاندان پر وجود پا رہا ہے، اس میں تو اور صدقے کرو اور اللہ کو راضی کرنے والے کام کرو. بہت پیسے ہیں آپ کے پاس، آپ کو میں طریقہ بتاتا ہوں. ہمارے ایک رشتہ دار ہیں، اللہ نے بڑا نوازا ہے ان کو. وہ کہتے ہیں مجھے کہا، انہوں نے بولا میری بچے کی شادی میں کروڑوں روپے خرچ کر سکتا ہوں، مگر میں نے ایک فارمولہ بنایا ہے، جب بھی اپنے بچوں کی شادی کرتا ہوں کوئی فنکشن نہیں کرتا، اپنے بچوں کے جو پیسے بچتے ہیں نا ان سے کچھ غریب بچوں کی شادیاں کرا دیتا ہوں. اب وہ بچے شادی کے بعد میرے بچوں کو دعائیں دیتے ہیں اور میری بچے کی فیملی زبردست گزرتی ہے لائف. دس از دا وے. آپ خرچ کرنا ہے تو بہت سارے کام ہے نا خرچ کرنے والے، حرام میں کیوں خرچ کرنا ہے؟ ایک ایک کروڑ روپے دے کر گلوکار بلا رہے ہیں، قوال بلا رہے ہیں، پھر پیسے لٹا رہے ہیں اور پھر بعد میں روتے ہیں یار پتہ نہیں مال میں برکت چلی گئی، تم نے کیا کیا؟ کیوں بھول جاتے کہ خوشی دینے والا رب ہے اور وہ جب چاہے واپس لے سکتا ہے. ہاں اللہ ناراض ہو جائے تو اسی نعمت کو، اسی خوشی کو اللہ سزا بنا سکتا ہے. تو اس بار عید سے پلاننگ شروع کر لیجئے، میں بھی کروں اور آپ بھی کریں. اس عید میں سب کچھ کروں گا، اپنے مالک کو ناراض نہیں کروں گا. بس یہ فارمولہ بٹھا لیں آپ، میری بات لکھ لیں، آپ کی خوشیاں ملٹی پلائی ہونا شروع ہو جائیں گی، آپ کی خوشیاں سسٹین ہونا شروع ہو جائیں گی، آپ انجوائے کریں گے لائف کو. بس سب سے پہلے طے یہ کریں کہ یار انجوائمنٹ کرنی ہے، پارٹی کرنی ہے، دوستوں کو بلانا ہے، کھانا کھلانا ہے، دعوت کرنی ہے. یار پہلے یہ چیک کر لو کوئی یہ کام تو نہیں جس میں اللہ ناراض ہوگا. کوئی نہیں ہے، کیری آن کریں. ماشاءاللہ مدینہ. بہرحال تو یہ چند باتیں تھی. رمضان چھوٹ جائے گا مگر نماز نہیں چھوٹے گی انشاءاللہ، اور گناہ نہیں کریں گے. اب آتا ہوں میں اپنے ٹاپک کی طرف. تھوڑا سا یونیک ٹاپک ہے اور میرے بہت عرصے سے تمنا تھی اس موضوع پر بات کرنے کی. میں نے کافی اس پر ریسرچ بھی کی تھی مگر کبھی اس طرح پراپرلی مجھے موقع نہیں مل رہا تھا. میں چاہ رہا تھا کبھی ایسا موقع ہو کہ کراؤڈ بھی وہ ہو جو اس چیز کو سمجھتا ہو، ایکسپیرینس بھی کرتا ہو، اور پھر ساتھ یہ لائیو بھی چلا جائے اور ریکارڈ بھی ہو جائے. ٹاپک کیا ہے؟ دیکھیں پہلے تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ اسلام کے 5 پلرز ہم مانتے ہیں نا. اللہ پر ایمان لانا، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ. ٹھیک ہے. اچھا اب ان ساری چیزوں میں آپ دیکھیں نماز، روزہ،
حج اور زکوٰۃ، یہ سب اللہ کریم کی عبادتیں ہیں. خاص طور سے نماز ہم اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، ہم حج کرتے ہیں، اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہیں، وہاں جا کے عبادت کرتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، اللہ کے لیے رکھتے ہیں. یقیناً یہ اسلام کے پلرز ہیں، مگر صرف اسلام انہی چیزوں کا نام نہیں ہے. میں آج آپ کو وہ نیکیاں بتانے جا رہا ہوں جس میں بظاہر آپ کو کوئی عبادت نظر نہیں آئے گی، کوئی سجدہ نہیں ہے، کوئی روزہ نہیں ہے، کوئی تلاوت نہیں ہے، مگر اسلام نے، ہماری شریعت نے ان کاموں میں جو ثواب رکھا ہے، جو اجر رکھا ہے، جو جنت کے وعدے ہیں، سبحان اللہ، اس کے پیچھے جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ سوسائٹی بہترین ہو جائے، لوگ پیار سے رہیں، لوگ امن سے رہیں، لوگ لڑائی نہ کریں، لوگ ایک دوسرے کا خیال رکھیں، ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ لیں، غلطی ہو جائے تو معاف کر دیں. ان تمام چیزوں میں بظاہر کوئی عبادت نہیں ہے، مگر اجر اور ثواب رکھا گیا ہے. اب سنتے جائیے اور اپنے مسلمان ہونے پر فخر کرتے جائیے. اللہ اکبر. اب ذرا سنیے گا، ایک بڑی پیاری، یہ وہ عبادت ہیں جس کے لیے کسی خاص وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی مخصوص جگہ کی قید نہیں ہے. آپ جب چاہیں یہ نیکیاں کرتے جائیے اور ثواب کماتے جائیے. سب سے پہلی بات کریں گے مسکرانے پر. سبحان اللہ، میرے آقا فرماتے تمہارا اپنے مسلمان بھائی کے لیے مسکرانا صدقہ ہے. اسمائل. مجھے بتاؤ نا یار، میں مسکرا رہا ہوں، کون سی عبادت کر رہا ہوں، کون سا سجدہ کر رہا ہوں، کون سی تلاوت کر رہا ہوں، مگر اس کو صدقہ فرمایا، اس پر اجر فرمایا گیا، اور یہ سنت رسول ہے. اور نبی پاک کتنا مسکراتے تھے. حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ جب گھر آتے نا تو ان کی زوجہ حضرت ام دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی حضور آپ جب مجھ سے بات کرتے ہیں مسکراتے ہیں. میں پہلے تو یار روک کے رشک کر رہا ہوں کہ ایسی بھی زوجہ تھی، ایسی بھی بیوی تھی کہ جن کے شوہر کو یہ دیکھ کر کہتی ہیں آپ جب دیکھیں مسکراتے ہیں. اور ہو سکتا ہے یہاں ایسے بہت سارے ہوں جو ساری دنیا کے سامنے مسکراتے ہیں، اپنی بیوی کے سامنے نہیں مسکراتے. وہ بیچاری مسکراہٹ کے انتظار میں رہ جاتی ہے. صحابہ کیسے تھے؟ اتنا مسکراتے کہ بیوی کو پوچھنا پڑا کہ حضور آپ اتنا مسکراتے ہیں. تو کیا فرمایا کہ مسئلہ یہ ہے، ماجرا یہ ہے کہ میں جب دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں جاتا ہوں نا، میرے آقا کو جب دیکھتا ہوں، آقا جب مجھے دیکھتے ہیں تو مسکراتے ہیں. تو ان کی اتنی مسکرانے کی عادت ہے کہ میری بھی مسکرانے کی عادت بن گئی ہے. جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. میرے آقا مسکرانے والے. آج دنیا سکھاتی ہے کہ بیسٹ کسٹمر سروسز کے سیلز مین اگر آپ نے بننا ہے، بیسٹ ریپرزنٹیٹیو بننا ہے، یو شوڈ اسمائل. آپ کو مسکرانا پڑے گا. اللہ اکبر. اگر میرے نبی کی سنت پر عمل کر لیں تو سنت کا ثواب بھی ملے گا، انشاءاللہ کسٹمر سروسز بھی اچھی ہو جائے گی، پبلک ڈیلنگ بھی اچھی ہو جائے گی. یہ وہ خزانہ ہے، یہ وہ عادت ہے کہ یہ ماحول کو خوشگوار کر دیتا ہے. آپ مسکرائیں، سامنے والا بھی مسکراتا ہے. اور ہمارا اسلام تو ہمیں دعا دیتا ہے. کوئی مسکرائے تو کیا دعا دینی ہے؟ اضحک اللہ سنکا، اللہ تمہاری مسکراہٹ کو سلامت رکھے، اللہ تمہاری مسکراہٹ کو باقی رکھے. تو سبحان اللہ، ہمیں یہ شریعت بتا رہی ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ آج اس پہ پیسے بھی نہیں لگتے. یہ وہ ڈسٹریبیوشن ہے، آپ کسی کو پیسے نہیں دے رہے، صرف مسکرا کر دیکھ رہے ہیں. لیکن ماحول سافٹ ہو رہا ہے، ماحول اچھا ہو رہا ہے، ٹینس کم ہو رہا ہے. مجھے بتاؤ یہ سوسائٹی کو کتنا کام ڈاؤن کر سکتا ہے اگر اس صدقے کو سب اپنا لیں، اپنے گھر میں مسکرانا شروع کر دیں، اپنی فیملی کے سامنے مسکرائیں. ہمارا پرابلم یہ ہے، آپ کو بھی اندازہ ہوگا، مجھے بھی اندازہ ہے، کچھ لوگ ایسے، وہ ہمارے دوست کبھی کبھی کہتے ہیں نا، مزاحن کہتے ہیں، یار یہ بندہ پتہ نہیں کتنے دن ہو گئے نہایا ہی نہیں ہے. ایسے بھی کئی لوگ ہیں جن کو ایسا لگتا ہے کئی دن ہو گئے مسکرایا ہی نہیں ہے. یعنی ان کے چہرے پر آج تک کبھی مسکراہٹ ہی نہیں دیکھی ہم نے. اگر میں ایسا ہوں کہ مسکراتا ہی نہیں تو پھر کیسے لوگ قریب آئیں گے؟ آپ مسکرانے کی عادت ڈالیں، سنت کے مطابق مسکرائیں، اور انشاءاللہ یہ بات یاد رکھیں کہ ہر مسکراہٹ پر صدقے کا ثواب ملے گا. یہ ہے میرا دین. بتاؤ کوئی عبادت نظر آ رہی ہے اس میں؟ کوئی سجدہ، کوئی تلاوت، کوئی روزہ؟ اب سنتے جائیے. اچھا، اب دوسری حدیث. دوسرا کام کیا ہے؟ سلام کو عام کرنا. ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے. اسلامک گریٹنگ کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. واٹ اے بیوٹیفل وے ٹو اسٹارٹ یور میٹنگ. سبحان اللہ. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تم جنت میں داخل نہیں ہوگے. اب سلام کتنی اہم چیز ہے، سنیے گا. تم جنت میں داخل نہیں ہوگے جب تک تم ایمان نہ لاؤ، اور تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم ایک دوسرے سے محبت نہ کرو. یعنی ایمان والا ہونے کے لیے شرط کیا ہے؟ وی ہیو ٹو ریسپیکٹ ایچ ادر، ایون وی ہیو ٹو لو ایچ ادر. ہم ایک دوسرے سے محبت نہیں کریں گے، مومن نہیں ہوں گے. یہ ہے میرا دین. اور آقا فرماتے محبت کیسے بڑھے گی بتا دوں؟
محبت میں اضافہ کرنا ہے تو فارمولا کیا ہے؟ فرمایا ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو، وہ کام یہ ہے کہ اپنے درمیان سلام کو عام کر دو۔ ہائے ہائے، ملاقات ہوتی ہے، ہاں بھائی سناؤ کیا حال ہے، گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، اور سناؤ سب ٹھیک ہے، ہیلو ہاؤ آر یو؟ نہیں، ہم مسلمان ہیں، ہماری پہلی ملاقات کا سٹارٹ کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسکرائیں، مسکرانے کا صدقہ بھی مل گیا اور آپ کو ملاقات کا ثواب بھی۔ سلام کی نیکیاں کتنی؟ ایک سلام، السلام علیکم کہو گے 10 نیکیاں، ورحمۃ اللہ کہو گے 20 نیکیاں، وبرکاتہ کہو گے 30 نیکیاں، اور سامنے والا بھی جواب دے تو اسے بھی نیکیاں۔ اور فرمایا 2 مسلمان ملیں اور ان پر 100 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، جو سلام میں پہل کرتا ہے اسے 90 نیکیاں مل جاتی ہیں، تاکہ ہمارے طرف سے انیشیٹ ہو، محبت بڑھتی ہے نا۔ اچھا پھر ہم جانے نہ جانے